السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر مرنا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا، اس پر آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ پنڈت انیرودھچاریہ اپنی قوم کو بھاشن دیتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اپنی ایک کہانی سناتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو ناظرین یہ دیکھیے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی کے احوال بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور یہ جو پنڈت جو بتاتا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی جو کتابیں ہیں اس کتابوں کا حوالہ دے کر ڈاکٹر صاحب ان کے مذہب کے مطابق کچھ اور یعنی صحیح بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ کئی بار آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہم سیدھا بھگوان کے پاس جاتے ہیں، بھگوان وہاں ہمیں پانی پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں بڑھیا سنگھاسن پہ، اور بڑے پریم سے پوچھتے ہیں کیسی رہی یاترا 25 50 100 سال کی۔ آپ بولتے ہیں مزے میں تھے، بڑھیا یاترا تھی۔ بھگوان بولے آ گئے، اب بیٹھو۔ اپنے ہاتھ سے بھگوان پانی پلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ کو گلے لگاتے ہیں، آپ کا درد حال چال پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد بھگوان وہاں ایک بہت بڑی ٹی وی لگی ہے، جیسے یہاں پہ لگی نا اسکرین بڑی بڑی، ایسے وہاں پہ ایک ٹی وی لگی ہے۔ پھر بھگوان کیا کرتے ہیں، آپ کی میموری کارڈ، کون سی میموری کارڈ؟ جو آپ نے پاپ اور پنیہ کیے ہیں من، آپ کی میموری کارڈ بھگوان ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں، اور آپ نے جنم سے لے کے ابھی تک جو کیا ہے، اچھا برا پاپ پنیہ، وہ سب ٹی وی پہ دکھنے لگتا ہے۔ پھر بھگوان آپ کے سنگ بیٹھ کر کے وہ پکچر دیکھتے ہیں، آپ کے جو بھی ہے۔ آپ نے بھگوان اچھا دیکھ تو کتنا جھوٹ بول رہا ہے، دیکھ بھگوان آپ کو ٹوکتے، دیکھ تو جھوٹ بول رہا، تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھ تو کسی کا گلا دبا رہا، تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھ تو کسی کو تھپڑ مار رہا گال پہ، تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دیکھ تو ٹھگ رہا ہے کسی کو، دیکھ یہ کرنے کے لیے بھیجا۔ پورا دکھتا وہاں پورا کلیئر، بھگوان سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد یمراج جی کاغذ قلم لے کے کھڑے رہتے ہیں، پورا حساب کرتے ہیں۔ بھگوان بولے ان کا حساب کتنا ہوا، تو یمراج جی پورا جوڑ کے بتاتے ہیں ان کے 5 کلو پاپ ہو گئے اور 100 گرام پنیہ ہے۔ اب بھگوان پوچھتے ہیں بھئی اب تو بتا، تجھے پہلے پاپ کا پھل بھوگا دوں کہ پنیہ کا پھل بھوگا دوں؟ بولتا ہے اب یہ کہے کیا، خود تو کیا ہے، دیکھ تو رہا ہے، پورا یاد آ جاتا ہے جیواتما کو یہ سب کیا ہوں میں۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ پربھو مجھے پہلے پاپ بھوگا دو، بھگوان کہتے ہیں تو پہلے پاپ بھوگنا چاہتا ہے؟ ہاں، زیادہ پاپ ہے نا، پہلے پاپ۔ جیسے ہی پاپ کا نام لیتا ہے تو اس مرتیو لوک میں نالی کا کیڑا بن کے آ جاتا ہے، چمگادڑ بن کے آ جاتا ہے، سور بن کے آ جاتا ہے، کوا بن کے آ جاتا ہے، بلی بن کے آ جاتا ہے، کتا بن کے آ جاتا ہے۔ یہ ساری جو 84 لاکھ یونیاں ہیں نا، یہ ہمارے پاپ کا پھل ہے۔ تمہیں نالی کا کیڑا بننا پڑے گا ید پاپ کیا ہے تو، اور وہی ہے تمہارے پاپ کا پراشچت۔ اور جب پورا پاپ تم بھوگا کے 5 کلو پاپ ہے نا، جب تک ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک جنم لو مر جاؤ، جنم لو مر جاؤ، جنم لو مر جاؤ، پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹھرے سینم، مرو جنم لو، یہ چلتا رہتا۔ جب پورا 5 کلو پاپ فنش ہو جاتا تو کتنا پنیہ بچا ہے، 100 گرام۔ پھر بھگوان کے پاس گئے، پربھو کیا آگیا ہے؟ بھگوان بولے 100 گرام پنیہ ہے، اب ایک کام کرو، جاؤ تم۔ اب بڑھیا بھگوان نے جے پور میں بڑھیا آپ لوگوں کو بھیج دیا، جاؤ 100 گرام پنیہ لے کر کے۔ آج جتنی مائیں بہن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو نا، سب 100 گرام پنیہ لے کے آئے ہو، اس لیے بڑھیا دال روٹی سبزی کھا رہے ہو، موج سے پنیر بھی کھا رہے ہو، اور موج کر رہے ہو، بڑھیا پہن رہے ہو، بڑھیا نوٹ گن رہے ہو، یہ بڑھیا آپ کا پنیہ ہے۔ تک اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا، کٹ پتلیاں، جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا، یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا، اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا، جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالے والا کہیں گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے، آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے فیور میں گواہی دیں گے، آپ کے آنکھ، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہر جسم کے انگ
آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے. تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے. اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں, کچھ انسان, ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے, ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے, لیکن سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں, رشوت دے رہے, پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین, اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اچھی زندگی وہ بسر کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ اپنی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن یظلمون الناس بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, گناہ کر کے, نافرمانیاں کر کے. تو ناظرین, آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا, یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی غیب کا علم جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہو, کیا ہونے والا ہے, اس غیب کے علم کی بنا پر وہ بتا رہے ہیں, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. تو چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب سے. تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکیں گی, ہر نفس موت کو چکیں گی. نفس مطلب ہر ذی روح, جس جان کے اندر روح ہے, جس جسم کے اندر, بدن کے اندر روح ہے, اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یعنی اس کو موت آنی ہے. اور جو آخری فیصلہ, جو مکمل فیصلہ ہے, وہ یوم الدین میں, وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور
आंख से बच जाता है वो इंसान इस जिंदगी में सफलता पाता है, कामयाबी पाता है, वरना ये जिंदगी एक फरेब है। अल्लाह ताला फरमाते इस आयत में, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 185 में, कि जो पूरा हिसाब किताब कब होगा? क़यामत के दिन पे, क़यामत के बाद, आखिरत में, वो मालिक यौम दिन है। उसका मतलब हो सकता है कुछ सज़ा या कुछ रिवॉर्ड, कुछ अजर आपको दुनिया में मिल सकता है, कुछ मिलेगा आखिरत में। दोनों को जोड़ के जो मुकम्मल फैसला है, आखिरी फैसला है, वो मिलेगा आपको आखिरत में। तो हो सकता है कि हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो गलत काम कर रहे और इस जिंदगी में वो ऐशो आराम से जीते हैं। तो हमें लगता है कि वो तो इस जिंदगी में सफलता पा लिया, कामयाबी पा लिया, लेकिन ये जिंदगी आखिरत के जिंदगी के हिसाब से बहुत कम है। एक इंसान आम तौर पे कितने साल जीता है? 50 साल, 60 साल। कोई मरता है 20 साल की उम्र पे, कोई 50, कोई 90, कोई 100। आम तौर पे 50 से 60 साल एवरेज है। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए, तो आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी जिंदगी 0.0000001% भी नहीं है। तो अगर आप यहां बच जाते हैं, आखिरत में तो होगा फैसला। मान लो हम जानते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जलाया, 60 लाख यहूदी को मारा। He incinerated 6 million Jews। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज की पुलिस हिटलर को पकड़ती है, आज का जज, आज की पुलिस हिटलर को क्या सजा दे सकती है? जो इंसान ने 60 लाख इंसानों की हत्या की, उन्हें जलाया, आज आप उसे पकड़ेंगे तो क्या सजा दे सकते? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आप हिटलर को जलाएंगे। उसका मतलब एक मौत का बदला। बाकी 59,99,999 लोग का क्या? ये तो इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में उन्हें आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें नई चमड़ी देगा ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाता है, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में आग में डालेंगे, और जितने बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। आज साइंस ये कहती है कि दर्द का एहसास ब्रेन के अलावा देयर आर पेन रिसेप्टर्स चमड़ी में है। जब पेन रिसेप्टर जल जाते तो दर्द का एहसास होता ही नहीं। और जब कोई इंसान आता है बर्न इंजरी से, हम डॉक्टर लोग पिन लेते और टेस्ट करते, अगर उस इंसान को दर्द हुआ हम खुश है, इट इज सुपरफिशियल बर्न, ऊपर से जल गया है। अगर उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, हमें दुख होता है, इट इज अ डीप बर्न, उसके पेन रिसेप्टर जल चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे, जितनी बार उनकी चमड़ी जलेंगी नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला अगर चाहे 60 लाख बार हिटलर को जला सकता है, चाहे तो 60 लाख बार नहीं 6 करोड़ टाइम जला सकता है। इस दुनिया में हम उन्हें सजा दे ही नहीं सकते। इसीलिए अगर किसी शख्स को यह साबित करना है, ये बताना है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, उसे खुदा में पहले मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ खुदा में मानना काफी नहीं है, खुदा के साथ साथ आखिरत में मानना जरूरी है, क्योंकि अगर आखिरत नहीं तो फिर जस्टिस का मिलेंगी। खुदा में मानने के अलावा आखिरत की जिंदगी में मानना फर्ज है, क्योंकि सिर्फ आखिरत की जिंदगी के जरिए मैं आपको बता सकूंगा कि चोरी करना गलत है, डाका डालना गलत है, जिना करना गलत है, बलात्कार करना गलत है। क्योंकि अगर आप यहां छूट जाएंगे, इस मौत के बाद की जिंदगी में आप नहीं छूटेंगे। इसीलिए
अगर हम सब जानते हैं कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, ये सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी, मौत के बाद की ज़िंदगी में अगर यकीन है, फिर ही आप साबित कर सकेंगे कि चोरी करना गलत है, वरना मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में। डॉक्टर साहब ने बताया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि आदमी जब मर जाता है तो गुनाहों की सज़ा मिलती है और उस सज़ा के अंदर आग में जलना पड़ता है और आदमी की जो जिस्म पर खाल है वो जला दी जाती है। बार बार जिस्म पर नई खाल चढ़ाना, फिर उसको जलाया जाना, ये होता रहता है। तो आखिरत की ज़िंदगी बड़ी कठिन है। हम ईमान वालों को चाहिए कि आखिरत की फ़िक्र करते हुए गुनाहों से बचें। देखें, जब गुनाह नहीं होंगे तो आखिरत के अज़ाब से छुटकारा होगा। हमेशा गुनाह ही आदमी को, दुनिया के अंदर भी देख लें, अगर आदमी चोरी करता पकड़ा गया तो उसकी जो सज़ा मिलती है, अगर हुकूमत इस्लामी हो तो उसकी सज़ा की वजह क्या बनी? इसका चोरी का गुनाह करना। इसी तरह झूठ पकड़ा गया तो शरीयत कहती है कोड़े लगाओ, तो कोड़े लगने की वजह क्या बनी? इसका झूठ बोलने का गुनाह। तो गुनाहों से बचना और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करना कि मरते ही हमारे लिए सहूलियात अल्लाह ताला पैदा फरमा दें कि आखिरत के अंदर जैसे ही हम दाखिल हों तो कब्र के सवालात हैं, कब्र की ज़िंदगी है और फिर वहाँ से उठना है, अल्लाह के यहाँ हाज़िर होना है, तो वो सारा प्रोसेस है वो हमारे लिए आसान हो जाए। उसके लिए खूब नेक आमाल करते हुए अल्लाह मियाँ से दुआएं करना। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।